أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. صدق اللہ العظیم. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے فضائل و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اسی بابت آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا، وما انفقتم من نفقۃ، کوئی بھی چیز جو تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو، کوئی دوسرا عطیہ اللہ کے راہ میں پیش کرتے ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، عمدہ ہو یا غیر عمدہ، کسی بھی نوعیت کا ہو، کسی بھی موقع پر ہو، او نذرتم من نذر، یا کسی طرح کی کوئی بھی اللہ کے رستے میں تم نذر پیش کرو. یہاں یہ چیز سمجھتے جائیں، نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. کسی بھی پیغمبر علیہ السلام یا کسی بھی اللہ کے محبوب بندے رحمت اللہ تعالی علیہم کے نام پر نذر و نیاز جائز نہیں ہے. جب انبیاء کرام، اولیاء کرام جیسی مقدس شخصیات کی نذر و نیاز جائز نہیں، تو پھر کسی ایسی چیز جنہیں حضرات انبیاء کرام سے کوئی مناسبت ہی نہیں، ان کی نذر و نیاز کہاں جائز ہوگی؟ نذر صرف اللہ ہی کے لیے ہے. البتہ اللہ کے لیے کسی چیز کی نذر و نیاز دے دی جائے اور اس کا ثواب کسی پیغمبر کو، کسی اللہ کے ولی کو بخش دیا جائے، ہدیہ کر دیا جائے، تو یہ جائز ہوگا. بہرحال ارشاد فرمایا، کوئی چیز بھی تم راہ خدا میں خرچ کرو، صدقہ، خیرات، عطیات، یا پھر کوئی چیز بھی تم نظر مانو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، بے شک اللہ اسے جانتے ہیں. غور کیا جائے تو یہ جملہ بہت ہی اثر رکھنے والا ہے، بہت گہرا جملہ ہے. صرف یہی مسئلہ نہیں جو اس وقت زیر درس ہے، یعنی صدقہ و خیرات کرتے ہو، اللہ جانتے ہیں کتنا کیا، کس پر کیا، کیا چیز صدقہ اور خیرات کی، کتنی کی، وہ عمدہ ہے یا ردی ہے، ظاہری طور پر بھی اور پھر باطنی طور پر بھی، کس نیت سے خرچ کیا، کس نیت سے صدقہ و خیرات کیا، اللہ سبھی جانتے ہیں. کوئی نظر تم نے مانی، ظاہر میں کیا تھا، کیا چیز نظر مانی، کتنی مانی، کس کے لیے مانی، اور باطنی طور پر تمہاری نیت کیا تھی نظر مانتے ہوئے، یہ سب اللہ جانتے ہیں. اللہ تمہارے دل کے خلوص سے واقف ہیں، تمہاری نیتوں سے واقف ہیں. انہ علیم بذات الصدور، اللہ ایسی ذات ہیں کہ جو دلوں کے راز بھید جانتے ہیں. لہذا صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، نذر و نیاز کرتے ہوئے ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ سب جانتے ہیں. لہذا ایسا صدقہ و خیرات کروں، ایسی نظر مانوں جو اللہ کو پسند آ جائے اور میری بھی دنیا آخرت کی نفع اور نجات کا باعث ہو، اجر و ثواب کا باعث ہو. صدقہ و خیرات نظر و نیاز سے ہٹ کر بھی زندگی کے ہر معاملہ میں،
ہر حرکات و سکنات میں، ہر نقل و حرکت میں، ہر قول و فعل میں انسان کو چاہیے، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھتا رہے۔ زمین پر کیا جانے والا ہر عمل، آسمانوں پر بیٹھے اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کس نیت اور ارادے سے کر رہا ہے، کتنا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ جب اللہ کی اس شان پر، اس صفت پر ایمان نصیب ہوتا جائے گا، اس ایمان پر یقین بڑھتا جائے گا، انسان کے اعمال درست ہوتے جائیں گے۔ جب اللہ ہر عمل کو جانتے ہیں، اچھا ہو یا برا، تو پھر اللہ نے ہر عمل کا بدلہ دینا ہے، اللہ نے ہر عمل کا حساب لینا ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ جل شانہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں کھڑا ہونے دیتے، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ کیا مطلب؟ جب صدقہ و خیرات کیا، مقصود کسی اور کو خوش کرنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے بدلہ لینا مقصود ہے، یا نظر مانی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے، تو اللہ کے ساتھ اس نے دوسروں کو شریک کر دیا۔ شرک ظلم ہے، چھوٹے درجے کا ہو یا بڑے درجے کا۔ ایسے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف رخ کرتے ہیں ظالم ہیں۔ ایسے ظالموں کو اللہ اپنی پکڑ میں لیں گے، اور جب اللہ کسی کو پکڑ میں لے لیں تو اللہ کے مد مقابل کون کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ وہاں تو لب کشائی کی بھی کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون اللہ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کے لیے لب کشائی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی شفاعت کرنے والا نہیں، ہاں جسے اللہ اجازت دے دیں۔ لہذا پورے خلوص کے ساتھ صدقہ و خیرات ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ سے اجر لینے کے لیے ہو، نظر و نیاز اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ ہی سے اس کا اجر و ثواب لینا مقصود ہو۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔